واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایسا دل خراش اور دردناک واقعہ ہے کہ جب جب ظلم و جبر کی بات ہوتی ہے تو فوراً کربلا کے میدان میں ہونے والا ظلم اور نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دکھ آنکھوں کو نم کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کربلا کا مکمل واقعہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا تو یزید کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان 3 صحابہ کرام سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سب لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا اندیشہ تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت امام حسین کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ اعلانیہ اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے حضرت امام حسین کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، کیونکہ مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ تو آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ کے نام خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی اطلاع آپ کو نہیں ملی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور خدام وغیرہ کو ساتھ لے کر عراق کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ کل 82 افراد تھے۔ تو ناظرین، اس واقعے کی مزید تفصیل جاننے سے پہلے
آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ جو خط کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے تھے اور آپ کی حمایت کا کہا تھا، وہ کہتے رہے کہ آپ ہی ہمارے امام ہیں، یہ سب دھوکہ تھا تاکہ کسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا جائے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کے دھوکے کے بارے میں پہلے پتہ نہ چل سکا۔ البتہ جب آپ اپنے اہل بیت اور خدام کے 82 افراد کے ساتھ عراق تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کے دھوکے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس خبر کے ملنے کے بعد ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا بھی سوچا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کو رائے حق میں خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا پہنچے تو ابن زیاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قاصد نے آ کر ابن زیاد کو سب کچھ بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑھ اٹھا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کا ولی تھا۔ پہلے تو اس نے سپہ سالاری سے کنارہ کشی کی، لیکن ابن زیاد نے کہا کہ یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب دیکھا تو سب خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا اور خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے خشک لکڑیوں سے بھر دیا۔ اس سب کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے باخوشی تم سب کو اجازت دی ہے، ابھی بھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے۔ آپ نے سب کو جانے کا کہا اور فرمایا کہ دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے ساتھی اور رفقا ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔